السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، صاحبان صدرین، بڑے معزز علماء اور فضلاء لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. میری خوش قسمتی ہے کہ بسم اللہ آرٹس کونسل کے زیر اہتمام مجھے یہاں پہ اس تقریب سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. رونق حیات صاحب ہیں جن کی علم اور فضل سے دنیا جانتی ہے. بشیر سدوزئی صاحب ہیں جن کا کشمیری کاز کے متعلق بہت بڑا کام ہے اور کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے، اور گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی ان کی جو ہے وہ ایفرٹس ہوتی ہیں کشمیر کے حوالے سے. رند صاحب ہیں جو کہ اس قسم کی تقریبات کو کور کرتے ہیں. اور افتخار احمد صاحب، آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے ہسٹورین ہیں یہ، انہوں نے کشمیر کی ہسٹری ساری آپ کے سامنے چند منٹوں کے اندر رکھ دی. اور افتخار صاحب کے بارے میں عام بات تو یہ مشہور ہے کہ ماہر غالبیات اور اقبالیات ہیں. ان کا جو ہے ہسٹوریکل کام بہت زیادہ ہے، ہسٹری پہ ان کی بہت زیادہ گہری نظر ہے. یورپین ہسٹری ہو، اسلامک ہسٹری ہو، یا کسی بھی خطے کی ہسٹری ہو، انڈیا کی ہسٹری ہو، سب کے اوپر ان کی بڑی اچھی گریپ ہے. اور جغرافیہ کے اوپر بھی بڑی گریپ ہے. یہ پوری دنیا کا نقشہ جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور آپ کے سامنے جب یہ گفتگو کریں گے تو اس طریقے سے رکھ دیں گے کہ جیسے آپ وہاں پہ خود پہنچ گئے. تو میں اپنے آپ کو آپ لوگوں کے سامنے سب سے علم سمجھتا ہوں. شاعر حضرات ہیں جن کا تعلق ہی شعور سے ہے، اہل شعور بیٹھے ہوئے یہاں پہ. اقبال نے کہا تھا کہ تنم گلے ز خیابان جنت کشمیر، دل از حریم حجاز و نواز شیراز است. کہ میرا جسم، میرا بدن ایک پھول ہے جنت کشمیر میں بکھری ہوئی ایک کیاری کے اندر لگا ہوا ایک پھول ہے، اور میرا دل حریم حجاز سے تعلق رکھتا ہے، اور میری نوا، میری آواز اس کا تعلق ایران سے ہے، شیراز سے ہے. تو یہ ایران اور شیراز اور کشمیر اور ہندوستان اور حجاز مقدس، یہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں انٹرلنکڈ ہیں. اقبال نے مغرب کو جب دیکھا تو اس نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یورپ میں جو ترقی ہوئی اس میں جو ایک قسم کی سوشل ایولیوشن ہوئی، اور اس میں ان کے جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے نظریات بنے، معیشت کے نظریات بنے، نفسیات کے نظریات بنے، معاشرت کے نظریات بنے. کہیں جو ہے ہیومنزم کا نعرہ آیا، کہیں جو ہے وہ آپ کا انلائٹنمنٹ کا نعرہ آیا، کہیں جو ہے حریت کا نعرہ آیا، کہیں آزادی کا نعرہ آیا، کہیں مساوات کا نعرہ آیا. تو ان تمام نعروں کو جب دیکھا اقبال نے تو اس نے کہا کہ ان کو دیکھ کر دنیا والے تو ان کی آنکھیں چکا چوندھ ہو سکتی ہیں، لیکن میری آنکھوں میں چونکہ میں وہ رسول عربی کا ماننے والا ہوں، اور میری آنکھ میں مدینہ کا اور نجف کا سرما لگا ہوا ہے، اس لیے جو ہے میں تمہاری اس چکا چوندھ تہذیب سے متاثر نہیں ہو سکتا. ایک اور جگہ انہوں نے کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے لبوں کی جیسا کاری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کا ایک آنکھ میں میری حجاز مقدس کا سرما ہے اور دوسری آنکھ میں نجف شریف کا سرما ہے. اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ عالمی حالات کے اندر مسئلہ کشمیر کیا ہے. میں تھوڑا سا آپ کی نظر چاہوں گا کہ اس طرف ڈالیں کہ قبل اسلام ایشیا اور یورپ کے درمیان بحیرہ روم اور بحیرہ کلزم کو جو راستہ ملاتا تھا، اس کے اندر عرب کا، اہل عرب کا، اور خاص طور پہ مکہ کے رہنے والوں کا بہت کلیدی کردار تھا. مکہ، چونکہ مکہ کے اندر خانہ کعبہ تھا، اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہ 360 بت جو تھے وہ صرف اور صرف قریش کے نہیں تھے، بلکہ اس علاقے کے اندر جتنے بھی قبائل تھے سب قبیلوں کا ایک ایک دو دو تین تین بت وہاں پہ رکھے ہوئے تھے. اہل عرب کا جو پیشہ تھا وہ لوٹ مار تھا، ڈاکہ زنی تھا، لیکن اہل
قریش کے جو اہل مکہ کے جو قبیلہ ہے ان کے قافلے کے اوپر کوئی ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس کو لوٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معبود خانہ کعبے میں رکھے ہوئے تھے، اور اگر اہل قریش کے قافلے کے اوپر کوئی بری نگاہ ڈالتا تو ان کے معبود کو وہ نکال کر خانہ کعبے سے باہر نکال دیتے، گویا کہ ان کا خدا رسوا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا۔ اس لحاظ سے پورے اہل عرب مکہ والوں کی تعظیم اور عزت کرتے تھے اور ان کے قافلوں کو بالکل نہیں چھیڑتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے دلوں کے اندر مشرق اور مغرب کے سفر کی محبت ڈال دی، اور ان کا ایک سفر سردیوں میں ہوتا تھا۔ یمن کی طرف جو گرم علاقہ تھا، وہاں پہ ایشیا کے ممالک کے جو بھی وفود ہوتے تھے وہ مال لاتے تھے اور وہ اس مال کو اٹھاتے تھے اور سردیوں کا سفر کرتے تھے شام کی طرف، اور وہاں پہ یورپ کا جو ہے سامان تجارت آیا ہوتا تھا، تو وہاں پہ یہ سامان خریدتے تھے اور فروخت کرتے تھے، اور یہ ان کا ایک مناپلی تھی کعبے کے اوپر۔ اب وہی جو روٹ تھا، جس روٹ کے اوپر ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے، اسی روٹ پر 1859 سے 1869 10 سال کے اندر نہر سویز کی تعمیر ہوئی، اور وہ نہر سویز آپ کے سامنے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ اس کا ایک سرا جو ہے وہ جب اس کو مزید یورپ کو مزید ملاتے ہیں ہم ایشیا کے ساتھ اور چائنا کی طرف جاتے ہیں، تو چائنا سے لے کر وہاں تک کا جو ایک بنتا ہے روٹ، وہ جو ہے وہ آج کا سی پیک روٹ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ سی پیک کے روٹ کے ایک سرے کے اوپر کشمیر ہے اور دوسرے سرے کے اوپر فلسطین ہے، اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ادھر جو ہے وہ یہاں پہ ہندو ہیں اور وہاں پہ یہودی ہیں، یہاں پہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ ہندو، اور فلسطین میں جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ یہود ہیں۔ اور دونوں کے بارے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ دونوں کے بارے میں یو این او کی قراردادیں موجود ہیں، یہاں کے بارے میں بھی قرارداد موجود ہے، وہاں کے بارے میں بھی ایک اوسلو اکارڈ موجود ہے، اور دوسرا ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ حال ہی میں ہوا ہے 2019 یا 20 کے اندر۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہندو ہیں اور خاص طور پہ ان کی جو برہمن کمیونٹی ہے، یہ جب ان کا ڈایاسپورا ہوا تھا یہودیوں کا، تو اس دوران جو ان کا لاسٹ ٹرائب تھے، ان کے کچھ قبیلے کھو گئے تھے، وہ قبیلے جو ہیں وہ ہندوستان میں آئے تھے اور یہاں پر آ کر وہ ہندو ہو گئے تھے، اور وہ برہمن جو بنے ہوئے ہیں وہ دراصل ان کا تعلق یہودیوں سے ہی ہے، یعنی کہ ان کی نسل وہیں سے جا کر ملتی ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر بہت ساری باتیں مشترکہ ہیں، جیسے گائے کی پوجا یہاں پہ بھی ہوتی ہے، اور انہوں نے بھی گائے بچڑے کو جو ہے اپنا معبود بنایا تھا۔ اسی طریقے سے گیروا رنگ ان کے ہاں بھی مقدس ہے اور گیروا رنگ ان کے ہاں بھی مقدس ہے۔ اسی طریقے سے سود خوری میں جو ہے نا ہندو اور یہودی یہ مشترک ہیں، اور سود خوری کو یہ جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں سمجھتے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو 1990 اور 95 کے دوران امریکہ جب یہاں پہ آیا ہوا تھا، تو اس نے سب سے پہلے کشمیر پہ اپنی نظر رکھی تھی، اور وہ کشمیر میں اپنے اڈے بنانا چاہتا تھا، لیکن حالات موافق نہیں تھے۔ اس کے بعد اس نے افغانستان کے اندر اپنے اڈے بنائے، لیکن اس کی یہ نظر ہے کہ مجھے جو ہے نا کشمیر پہ قبضہ کرنا ہے، تاکہ یہاں سے میں انڈیا کو، پاکستان کو، افغانستان کو اور چائنا کو کنٹرول کر سکوں۔ لیکن سی پیک کے نتیجے کے اندر کیا ہوا کہ اب اس خطے کے اوپر چائنا کی بھی نظر ہے، اور چائنا بھی چاہتا ہے کہ جو ہے اس کا قبضہ جو ہے وہ کشمیر کے اوپر ہو جائے۔ اب یہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان والوں نے اپنے آئین میں جو تبدیلی کی اور مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی اس کی جو ہے وہ توثیق کر دی۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ اب امریکہ کو بھی کھٹک رہا ہے اور چائنا کو بھی کھٹک رہا ہے۔ اس کو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادتی ہوئی، بہت ظلم ہوا اور واقع ہوا، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے نا پہلے یہ متنازع علاقہ تھا، اب اس متنازع علاقے کو ہندوستان نے اپنے تئیں اپنے قانونی لحاظ سے اپنا بنا لیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اب ہندوستان کے ساتھ بھی نہ امریکہ کی اتنی ہمدردی ہے اور نہ ہی چائنا کی اتنی ہمدردی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 2 گروہوں کا سامنا تھا، اس میں ایک گروہ تھا مشرکین مکہ کا، اور دوسرا گروہ تھا یہودیوں کا۔
ادھر آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ہماری دشمنی ایک طرف ہندوؤں سے ہے جو کہ مشرکین ہیں، اور دوسری طرف وہی یہودی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے منصوبے بھی ایک جیسے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں اندر سے ایک ہی ہیں۔ ہندوستان کا منصوبہ یہ ہے کہ انہوں نے گریٹر ہندوستان مہابھارت بنانا ہے، اور اس مہابھارت کے اندر پاکستان بھی شامل ہے، کشمیر بھی شامل ہے، اور اس کے قرب و جوار کے جتنے علاقے ہیں وہ شامل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا گریٹر انڈیا بنائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ فلسطین اور جو اسرائیل ہے اس کے کیا منصوبے ہیں، وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور وہ پورے عرب کے اوپر اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے منصوبے جو ہیں یہ ایک قسم کے چل رہے تھے، اور آپ اگر دیکھیں کہ دجال کی آمد سے پہلے یہ چیزیں چونکہ ہونی ہیں، تو دجال ایک تو وہاں آئے گا، اور یہاں پہ ایک دجال یہاں پہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ دجال یہاں پہ آ چکا ہے، وہ دجال تھا غلام احمد قادیانی، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں، اور وہ اپنا مرکز آج بھی ان کی بھی نظر ہے کہ کشمیر کو وہ اپنا مرکز بنائے۔ قادیانیت کی جو ہے وہ تبلیغ وہاں پہ بھی بہت زور و شور سے ہو رہی ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان کا موقف پیش کرتے ہوئے، ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کی صفات۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آپ ان کا جو موجودہ خلیفہ ہے مرزا مسرور احمد، وہ کبھی ٹرمپ سے ملتا ہے، کبھی جو بائیڈن سے ملتا ہے، تو اس کا منصوبہ بھی یہی ہے۔ اور امریکہ کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اس کو آزاد کیا جائے، مقبوضہ کشمیر کو، آزاد کشمیر کو، دونوں کو ایک آزاد ٹیریٹری بنایا جائے، اور اس کے اوپر قادیانیت کی یا کسی اس قسم کی جو ہے وہ گورنمنٹ قائم کی جائے، اور اس کے اوپر وہ خود جو ہے وہ سوار ہو کر بیٹھے۔ اور وہ اس ارادے کے لیے اس نے ساری پلاننگ کر لی تھی، سب کچھ کر لیا تھا۔ آپ پچھلے 3 سال یا 4 سال کی ہسٹری دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ پاکستان کے اندر ایک انارکی پھیلی ہوئی تھی، افراتفری تھی، فاشزم ہو رہا تھا، اداروں کا آپس میں ٹکراؤ پہلی بار ہم نے دیکھا۔ سپریم کورٹ کا رخ ایک طرف، آپ کی پارلیمنٹ کا رخ دوسری طرف، آپ کی فوج کا رخ تیسری طرف، اداروں کا رخ چوتھی طرف، الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی من مانیاں کر رہا تھا۔ تو کبھی ہم نے اس قسم کے حالات نہیں دیکھے تھے۔ اس کی آڑ میں جو ابراہیم اکارڈ ہوا ہے، وہاں پہ انہوں نے ایک فضا بنا رکھی تھی کہ وہ عرب ممالک بشمول پاکستان سارے کے سارے اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے عرب ممالک کو بھی ختم کرنا تھا اور پاکستان کو بھی ختم کرنا تھا، ہمارا ایٹمی پروگرام بھی سارا چلا جاتا۔ لیکن حماس کو آپ خراج تحسین پیش کریں کہ وہ اچانک کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا، اور آج 4 مہینے پورے ہو چکے ہیں، 7 اکتوبر اور آج 6 فروری، 4 مہینے پورے ہو چکے ہیں، اور وہ مٹھی بھر جو مجاہدین ہیں وہ جم کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کو پسپائی ہوئی ہے، وہاں پہ امریکہ کو پسپائی ہوئی ہے۔ انہی 4 مہینوں کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات سدھر گئے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سالیڈیرٹی ہوگی، پاکستان کے اندر سارے ادارے بھی اکٹھے ہو گئے، پاکستان کے سارے ادارے ایک پیج کے اوپر بھی آ گئے۔ گو کہ یہاں پہ عبوری حکومت چل رہی ہے، لیکن ساری کی ساری چیزیں جو کہ ایک سازش کے تحت ہو رہی تھیں اور وہ کسی خاص اس کے اوپر ہونی تھی، یعنی کہ ان کا نتیجہ نکلنا تھا، اس نتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے موڑ دیا کہ حماس کو وہاں پہ کھڑا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ہمارا پاکستان بچ گیا، جو کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا کچھ گڑبڑ بہت زیادہ ہونے والی ہے۔ اس طریقے سے میں اگر آپ سے بات کروں گا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو مجاہدین کھڑے کر رکھے ہیں کشمیر کے اندر، افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر کثیر تعداد موجود ہے، اسی طریقے سے فلسطین کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مجاہدین کے ہاتھ کے اندر ان خطوں کی تقدیر دے رکھی ہے۔ کشمیر کے اندر مسلمانوں کا جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے افغانستان کے جہاد کی حالت دیکھ لیں، پاکستان کے اندر جہادی عناصر کی کمی نہیں ہے، اور فلسطین کے عوام اور بچوں کی قربانیاں تو آپ نے دیکھ لی۔ چشم فلک نے یہ نظارہ کیا کہ ایک 12 سال کا بچہ جس کے والدین شہید ہو چکے ہیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جس کے بہن بھائی شہید ہو چکے ہیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے مکان کا ملبہ پڑا ہوا ہے، اور وہ آرام سے ایک پتھر پہ بیٹھ کر قرآنی آیات پڑھ رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
वल-जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। तो ये कौन सा जज्बा है कि 12 साल का बच्चा बजाय इसके कि वो रोए, चिल्लाए, वो आहोजारी करे, वो अपना जो है ना दुख बयान करे, वो कुरान की आयत पढ़ रहा है और बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ रहा है। ये जज्बा जब अक़वाम के अंदर आता है तो उन अक़वाम को मिटाना, सफ़ाहस्ती से मिटाना किसी के बस में नहीं होता। यही जज्बा अफ़गानिस्तान में है, यही जज्बा कश्मीर में है, यही जज्बा पाकिस्तान के अंदर भी है। और जो हिंदो पाक के मुसलमान हैं और कश्मीर के और अफ़गानिस्तान के, इनके बारे में और ईरान के, इनके बारे में इकबाल ने कहा था कि टूटे थे जो सितारे फ़ारस के आसमां से, टूटे थे जो सितारे फ़ारस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और ये इस वतन के अंदर हमारा कश्मीर भी शामिल है, अफ़गानिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान, पूरा आलम इस्लाम, फ़लस्तीन, ये हमारा शामिल है। और इंशाअल्लाह ताला इसको कभी शिकस्त नहीं हो सकती और एक वक्त आएगा कि इस्लाम का बोलबाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।